اقتدار میں دولت کو خود آ گئی. توجہ فرمائیں. اب جو یہ نکما بھائی تھا اسے اللہ نے چھوڑا نہیں کہ اگر تم نادار ہو رہے ہو, تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے, تم بڑے بھائی سے چڑ رہے ہو, ان کے پاس دولت کہاں سے آئی, توجہ فرمائیں, تو تمہیں ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے. اب میری بات کہاں میں اور جو تم نے کفران نعمت کیا ہے نا, اس ناکامی کا اعلان کر. اسی کا نام تو دعا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب دوسرا سوال ہوتا ہے, اقتدار پا گیا, دولت پا گیا, کیا یہی کامیابی ہے؟ وہ جو غریب رہا وہ ناکام ہو گیا. کامیابی ناکامی کی بات نہیں کی اللہ نے. غربت اور امیری کی. امیر اپنے سے انسان بنتا ہے, غریب اپنے سے بنتا ہے. قسمت کا کہا جاتا ہے, کہیں نہ کوئی انوالومنٹ ہے, ورنہ ایسا ہے نہیں. محنت کرو گے تو اللہ تمہیں لئے صلی الانسان الا ما سعى. قرآن خود کہہ رہا ہے تمہیں کچھ نہیں ملے گا اس دنیا میں جب تک جتنی محنت کرو گے اتنا ہی مل جائے گا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص رہ گیا, غریب رہ گیا, توجہ فرمائیں, کیا وہ عزت دار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دوسرا ٹاپک ہے. چونکہ عزت اب اللہ کے ہاتھ میں ہے, لہذا اس نے یہ کہا کہ تم نے اپنی نعمتوں کا استعمال تو کیا ہے. تم IAS افسر تو بن گئے, تم ڈاکٹر تو بن گئے, تم بڑے عالم تو بن گئے, لیکن جس نعمت کا تم نے استعمال کیا ہے وہ تمہاری نہیں ہے. میں کیا کہے گا آپ سے, آنکھ تمہاری نہیں تھی, وجود تمہارا نہیں تھا, ہم نے دیا تھا. اب تمہارا حق یہ نہیں بنتا ہے کہ تم نعمتوں کا استعمال کر کے کسی پاور پہ پہنچ جاؤ تو غریب کو ذلیل کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, اس کو ذلیل کرو, اسے اس کا نگاہ سے دیکھو. اس سے اس نے کہا نہیں, ہم تمہیں پیسہ کمانے کو تو چھوڑیں گے لیکن عزت بانٹنے کا اختیار تمہیں نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کوئی منتشا کو دل منتشا, جسے میں چاہوں گا عزت دار بناؤں گا, جسے میں چاہوں گا ذلیل بناؤں گا. پھر دوسرا سوال ہوا, انسان کامیابی کس چیز کو سمجھ رہا ہے آج کے دور میں؟ آپ اٹھا کر سروے کریں, پوچھیں. جو ینگ جنریشن ہے نا, یہ ایک رات میں کروڑپتی بننے کا خواب, کیا کہہ رہا ہوں, یہ انسان کو خودکشی کرتے جا رہی ہے. اللہ اس سے منع کر رہا ہے. انسان کیا سوچ رہا ہے آج کا انسان؟ خیر ہمارے ایج کے جو لوگ, ہمیں تو کم سے کم رواداری کی جو 30-35 سال کے بچے ہیں, انہیں تو رواداری کا پتہ ہی نہیں کہ ہوتی بھی کوئی چیز ہے, کوئی اخلاق بھی کوئی چیز ہے, کوئی ماں باپ کی عزت بھی ہے. وہ تو اپنے میں مست و مگن ہے. ان کا کیا کانسیپٹ ہے؟ میرا گھر, میری گاڑی, میرا پیسہ, میرا اکاؤنٹ, میرا میرا میرا, میں کھا کے ٹھیک رہوں, دنیا ہمارے پیچھے آئے چاہے نہ. کائنات کی کتنی ایسے شخص کی مذمت کی ذرا ملاحظہ فرمانے تاکہ میں اس ٹاپک پاؤں کہ اس کا یہ پیش خیمہ ہے. مثال کے طور پر آپ سلطان پور میں ہیں, آپ کی کریے سوشل ورک کی خدمت کی, چلو آپ کو خدمت کی جائے. اکثر کیا کہیں گے, بیٹا ہمیں چھوڑ دیجیے, آپ ہم بہت اچھے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے کچھ, ہم بڑی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. اچھی لگ رہی ہے بات آپ حضرات, بہت غور سے سنیے گا. بہت کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, سلطان پور میں رہتے ہیں, جاب کا ٹائم بھی بہت اچھا ہے, 9 to 5, 5 بجے گھر میں آتے ہیں, بچے ہیں, بیوی اچھی ہے, کھانا بھی اچھا بناتی ہے, انجوائے کرتے ہیں, کھاتے ہیں, اللہ نے گھر بھی دے دیا, بہت شکر ہے, بہترین بیڈ روم ہے, آرام سے سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, جاب پہ چلے جاتے ہیں. ہمیں کچھ کرنا نہیں, ہم اپنی لائف کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے. وہ کیا سمجھتا ہے, اچھا کھانا مل جائے, بستر پہ اچھی نیند آ جائے, یہی کامیابی ہے. اگر جملے کو بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی. اچھا کھانا مل جائے, اچھی نیند آ جائے بستر پہ, یہی کامیابی ہے. مولا نے کیا جملہ کہا ہے کمیل سے, کہا اگر اللہ کو کھلا کے سلا دینا پسند ہوتا جانور پہ رک جاتا, انسان کو پیدا نہیں کرتا. اے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بارہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب مولا کہا اس کو خطبہ توحید دنیا
پیش کر دیتا ہوں. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے سامنے انسان بنا ہے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے سامنے خلقت ہوئی ہے. پلٹ کے کہا اللہ نے تمہیں کتنا سینسٹیو بنایا. جملہ لے جائیے گا, کتنا حساس بنایا. آنکھ ایک ہے, چپ چینج نہیں ہوتی ہے, سیکنڈوں کے اندر فیصلہ کرتی ہے اندھیرا ہے کہ اجالا ہے, کالا ہے کہ نیلا ہے, لال ہے کہ پیلا ہے. آنکھ ایک ہے, الگ الگ نہیں ہے, سیکنڈوں سے اندر میں اتنی حساس ہے کہ فیصلہ کرتی ہے. زبان ایک ہے, چپ ایک ہے, سیکنڈوں سے کم میں فیصلہ کرتی ہے کھٹا ہے کہ میٹھا ہے. سو رہے ہیں خدا کی قسم, ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے, کڑوا ہے کہ میٹھا ہے. ناک سیکنڈوں سے کم میں فیصلہ کرتی ہے خوشبو ہے کہ بدبو ہے. اتنا حساس صرف اس لیے بنا ہے کہ کھاؤ اور سو جاؤ. تمہیں اس لیے بنایا کہ اسے استعمال کرو, مجھ تک پہنچو تاکہ میں تمہیں اللہ تک پہنچا دوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات نہیں تو یہیں سے ایک ٹاپک نکلا جو آج کے شیعہ فراموش کر چکے ہیں. کمین اسی لیے علی والا مذہب, اہل بیت والا مذہب شعور کا مذہب ہے, جذبات کا نہیں. شعور کا مذہب ہے. میری جو مرضی ہے میں کروں, یہ مذہب نہیں ہے. غلام اپنی مرضی سے نہیں چلتا, مولا کی مرضی چلتا. جو مرضی ہے کریں, جیسا چاہیں عزاداری کریں, جیسے چاہیں جلوس نکالیں, جیسے چاہیں نماز پڑھیں, کوئی روکے گا تو بولیں گے. یہ جذبات ہیں جو بغاوت تک لے جاتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, شعور کا مذہب ہے, سمجھنے کا مذہب ہے, عقل استعمال کرنے کا مذہب ہے. اب جذبات کی بات جو ہے, بھائی یا تو مجلس میں نہ آیا کر تو سویا مت کریں. سونے والے بھی تمہیں پتہ ہی نہیں. اچھی بات ہے, ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بات بہت ضروری ہے آج کے دور میں. میرے استاد نے بڑی عظیم بات کی جب جوان تھا کہ جب تکلیف بننا اللہ تمہیں توفیق دے دے تو جھنجھوڑنا موت سے پہلے انتظام کر لیجئے. موت سے پہلے انتظام کرنے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سوال میں پھنس جائے اور پھر جنت نصیب نہ ہو. اسی لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ جذبات کا مذہب نہیں ہے. جو جذباتی تھے وہ نہروان میں خوارج ہوئے. بھائی علی کے ساتھ تھے, مولا کے ساتھ تھے. ہم تو نجف چلے جاتے تو سمجھتے ہیں برکت مل گئی. جو صاحب نجف کے ساتھ تھے, اگر شعور استعمال کرتے تو علی کے خلاف جاتے. آج زمانے میں یہی ہو رہا ہے. پھر مولا سے پوچھا کیا, مولا شعور اور جذبات میں فرق کیا؟ اگر بات اچھی لگ رہی ہے, سننا چاہتے ہیں تو صلوات ایسی پڑھیں کہ میرے بلندر صلوات پڑھیں. لیکن میں آپ کی نصیحت کرنے نہیں آیا ہوں. میں اپنی نصیحت کروں, میں عزاداروں کی نصیحت نہیں کرتا. آپ بڑے تھکے ہوئے ہوں گے, نہ جانے کس سچویشن میں بیٹھے ہیں. میں بات اس سے کر رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ ڈرائنگ روم میں کریں, بجائے اس کے لیے بیٹھ کے مولویوں کا بخان کریں. اس نے اچھی پڑھی, وہ اچھی نہیں پڑھتا, وہ ریپیٹ کرتا ہے, وہ فیل ہو گیا, وہ پاس ہو گیا. آپ سے کیا لینا دینا, کیوں بلایا تھا؟ آپ فیل پاس بتائیں. بجائے اس کے آپ عالموں کی اچھی باتوں پر ڈسکس کریں. ہو سکتا ہے خداوند عالم دو چار علم آپ کو اپنے آپ دے دیں ڈسکس کرنے پر. اگر آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر علماء کو برا بھلا کہیں گے, آپ کی اولادیں علماء سے اعتبار ختم ہو جائیں گی. فرشلہ سے بھاگنے کی وجہ یہی ہے. وہ مولوی کو سمجھتے ہی نہیں, کچھ بن جب اما برائی کرنے بیٹھتے. آپ کو کیا پڑی ہے مولانا کی پرسنل باتوں سے؟ عالم اگر متقی پرہیزگار ہے, عالم ہے جو امام نے فرمایا. عالم کس کو کہا ہے؟ لباس پہننے والے کو. لباس محترم ہے, پہننے والا ہو سکتا محترم نہ ہو. عالم